السلام علیکم۔ مینگورا سوات کا جلسہ بھی ختم ہوا جی، اور اب یہ جو انتخابی جو تحریک ہے یہ ساری اینڈ کی طرف جا رہی ہے۔ 8 تاریخ کو انتخاب ہے، آئی تھنک 6 کے بعد تو ساری ایکٹیویٹیز ہی ختم ہو جائیں گی، اور جو بھی صورتحال ہوگی بہرحال ایکسیلنٹ پرفارمنس ہے پی ایم ایل این کی۔ جو ان کا ووٹر ہے اس کو چارج اپ کر رہے ہیں، کک کر رہے ہیں، اس کو نکالنا ہے باہر، اور جو ووٹر ہے اس کو بولنگ بوتھ تک لے کے آنا ہے۔ دیکھیں 2 3 کام ہوتے ہیں۔ ایک اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ آپ موبلائز کر کے رکھیں، اتنا جذباتی کر دیں کہ ووٹر خود نکل کے آ جائے۔ اچھا، وہ جو ایک میجک ورک ہوتا ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ کیا تھا پی ٹی آئی نے، ساتھ میں ان کے اسٹیبلشمنٹ تھی، پوری مشینری تھی، پھر اس کے بعد باوجود بھی وہ رزلٹ نہیں لے سکے جس کی وہ توقع کر رہے تھے، پھر آر ٹی ایس بند کیا، سب کچھ ہوا، لیکن ایک جذباتی ایک کیفیت بنائی تھی انہوں نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بعد میں بھی جونسن نے اس کو نیگیٹیولی یوز کیا، یعنی کہ ملک کو برباد کر دینا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک گھر یا ایک کمرہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کو گندا کرنا کتنا آسان ہے اور اس کو صاف رکھنا کتنا مشکل ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے نا کام کرنے میں اور اجاڑنے میں۔ تو خان صاحب کے تو یہی طریقہ کار تھے۔ آج بھی کیوں کہا جا رہا ہے کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، خان صاحب کو آج باہر نکالیں وہ آج ہی روڈے بلاک کر دیں گے، اور پورا کا پورا میڈیا ان کو دکھا رہا ہوگا، اس لیے کہ میڈیا تو صرف اور صرف وہ دکھاتا ہے جو ان کا بکتا ہے۔ ان کو اس ملک سے کیا یا اس یہاں کی اخلاقیات سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو دوسروں کو گالیاں دینے کے لیے یہ سارے الفاظ رکھتے ہیں اپنے پاس۔ اپنے جب مال کا مسئلہ ہو تو وہ بالکل اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ جو مرضی جتنا مرضی اچھا کام کرتا رہے، لیکن جو برا کام کرے گا یہ اس کو دکھائیں گے، اس کو پروموٹ کریں گے۔ یہ ہمارے بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو میڈیا کی نا حالت یہی ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو سند ہوتی ہے نا وہ 70-80% ہوتی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں نا میڈیا، تو 70-80% تو میڈیا ایسا ہی ہے۔ اگر 20-30% ٹھیک کر رہا ہے تو پھر وہ گنتی میں نہیں آتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میں نے اپنے کہے پر عمل کیا، تو وہ 70-80% بھی اگر اس نے عمل کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ کامیاب ہے۔ بعض تو لوگ ہوتے ہیں 100% سے زیادہ کر لیتے ہیں، یعنی کہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ کر لیتے ہیں، جس میں شہباز شریف صاحب کا نام کہا جا سکتا ہے۔ 2 سال کا پروجیکٹ وہ 2.25 سال میں کر لیتے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جتنے ہمارے پی ایم ایل این کے جتنے امیدواران ہیں نا، ان کے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے۔ میاں صاحب نے کک دے دی ہے پورے پاکستان کے اندر۔ اگر آپ دیکھیں بلوچستان، سندھ، پنجاب، کے پی، اس میں ساری جگہوں پہ آپ کو ایک ہلچل نظر آ رہی ہے۔ امیدوار جو انسان ہے نا وہ اگر سست پڑ جائے، لیٹ سپوز وہ یہ کہے کہ نہیں بس بہت جذبات ہے، یہ خود آ جائے گا ووٹر نکل کے، نہ، اس کے لیے پوری ایک ورکنگ کرنی پڑے گی، پوری ٹیم بنانی پڑے گی، اس کے لیے لگے بھی ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایک جو 3 لاکھ سے 4 لاکھ کا ووٹر کا حلقہ ہوتا ہے نا، جو جیتنے والی جماعت ہوتی ہے نا، اس کو کم از کم 5,000 سے 10,000 ورکر جو ہے نا موبلائز کرنا ہوتا ہے، تب جا کے وہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اتنی بڑی ورکنگ ہوتی ہے۔ اب اس کو وہ کیسے کرتا ہے؟ ڈیفینیٹلی جو تجربہ کار لوگ ہیں جو وہ اس کو کر پاتے ہیں۔ اس کے اندر پیسے کا بھی تعلق ہوتا ہے، لیکن کسی حد تک، یعنی کہ اس کو آپ کہہ لیں کہ 20-25-30% اس کا تعلق ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا لوگوں کو موبلائز کرنے کا ہوتا ہے، اپنے کارکنان کو اپنی ٹیم بنانے کا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ایسا تعلق ہو کہ وہ لوگ خود سے جو ہے نا آگے نکل کے یہ کام کریں۔ یعنی کہ ایک کونسلر کا جو حلقہ ہے، ایک جو وارڈ ہے، اس کے اندر اگر آپ کے سمجھ لیں کہ 50 ایک بندے بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں فٹ ہو کے، تو آپ کی جیت ہے۔ اگر 100 بندہ کام کر رہا ہے، ایک لیڈیز کا وارڈ ہے، ایک جینٹس کا وارڈ ہے، تو اس کے اندر 100 بندہ کام کر رہا ہے، ووٹ لے کر آ رہا ہے، نکال کے لا رہا ہے، سب کو بتایا ہوا ہے، نشاندہی کی ہوئی ہے، ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، اپنے پاس رجسٹر رکھا ہوا ہے، لوگوں کو پہلے آگاہ کیا ہوا ہے آپ کا ووٹ اس جگہ پہ، آپ کا اس جگہ پہ، آپ کا اس جگہ پہ، تو یہ سارا کام رہتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، سیکنڈ ایئر، اب فرسٹ ایئر کے اندر جو ہے نا یہ سارے چل رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے حلقے ہیں پی ایم ایل این کے پاس جو بڑے ٹف ہیں، اس میں زہر بہت گھولا گیا، اس کے اوپر بڑی محنت کی جا رہی ہے۔ اچھا، اربن اور رولر کو اگر آپ دیکھیں تو جو بارڈر کے ایریاز ہیں وہ بھی تقریباً سیکیور ہو گئے ہیں۔ جو شہری علاقے ہیں اس کے اندر جو ہے نا فائٹ اچھی ہے، کیونکہ جذباتی ووٹر ہے، ووٹر جو ہے نا وہ پی ایم ایل این کا زیادہ ہے، لیکن جو جنون ہے نا ابھی تک وہ آپ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کا زیادہ ہے،
کسی جگہ پہ جو نا اگر ہم دیکھیں تو وہ پیپلز پارٹی کا بھی کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے، لیکن وہ سندھ والی سائڈ پہ، پنجاب میں کسی جگہ نہیں نظر آ رہا. ایون بلاول کے حلقے میں بھی لاہور میں وہ پیپلز پارٹی کا کوئی چانس نہیں نظر آ رہا. کوئی کرشمہ ہو جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے ماں سوائے اس کے کہ وہ ایک مطلب مین لیڈر ہے، اس کی بنا پہ کچھ ہو جائے، کرشمہ ہی والی بات ہے. لیکن عطا تارڑ صاحب جو ہے نا وہ انشاءاللہ سویپ مار رہے ہیں جو رپورٹ ہے اس کے مطابق. جہاں تک یہ بات یہ رہی جو میں آخر میں کرنا چاہ رہا تھا، جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد بات ختم کریں گے، کہ ووٹ کو عزت دو کی بات. دیکھیں ایک بات سمجھیں کہ جو یہ سارا مرحلہ چل رہا تھا نا، اس میں بار بار کہا جا رہا تھا کہ انتخابات جو ان سے نا ملتوی ہو سکتے ہیں، آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اور یہ ساری ہو سکتی ہے بات، لیکن بعد میں ڈٹ گئے. حالانکہ پروگرام تو یہ تھا کہ مارچ اور اپریل کے اندر انتخاب کرائیں گے، لیکن پیپلز پارٹی نے جو بددیانتی کی، جو دشمنی کر سکتے تھے انہوں نے کی، اور اس کو مکروہ اپنا عمل کر کے شہباز شریف صاحب کو بھی گندہ کیا. لیکن اینڈ کیا ہوا کہ آج وہ خود پریشان ہے. 8 کو انتخابات ہو جائیں گے. اس کے بعد جو ہے نا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اصل میں بلند ہوگا. اصل جو ہے نا، اور اس کے اندر کوئی گارنٹر بھی ہے، وہ یہ اس طریقے کا گارنٹر نہیں ہے کہ وہ نعرہ لے کر چل پڑیں گے، شور مچا دیں گے. نہیں، اس دفعہ جو ہے نا سول سپریمیسی کو کے اندر کوئی ہلچل نہیں کرے گا. جو گارنٹر ہے نا وہ یہ بات کہتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں پہنچو، جو یہ ڈسکمٹمنٹ کر رہے ہیں، جو کمٹمنٹ جو تھی ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، اور جب آپ پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد آپ جو ہے نا جب کام کریں گے تو پھر ہم دیکھ لیں گے، پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ڈیل کیسے کرنا. وجہ یہ ہے کہ اتنے بڑے ٹارگٹ ہوں گے. لیٹ سپوز جو بیچ میں بات کر رہے تھے نا کہ جی ایسی مداخلت ہو جائے کہ کوئی جو رزلٹ ہے وہ ایسا ہے کہ کسی کے بھی پورے نہ ہو. کسی کے پورے نہیں، بہت واضح قسم کی اکثریت چاہیے. پیپلز پارٹی کو ملے، پی ایم ایل این کو ملے، کسی قسم کی جو ہے نا بلیک میلنگ میں نہ آ سکے. پتہ ہو کہ 5 سال جو ہے نا کنفرم ہے. اور اگر جو اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے تو پھر فائٹ ہے، بہت بری قسم کی فائٹ ہے. ابھی سب کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ابھی وہ پرانا معاملہ نہیں رہا. تو واضح اکثریت کے ساتھ جو ہے نا اللہ کرے جیسے کہ 2/3 آتی ہے پی ایم ایل این کے پاس، تو اس میں پی ایم ایل پاکستان کو نا رائز کرنے کے بہت چانس ہیں. وجہ یہ کہ بالکل گیم تیار ہے. ابھی افغانستان سے امریکنز نکل گئے ہیں، یورپینز نکل گئے ہیں، کووڈ ہو گیا ہے، یہ فلسطین کا مسئلہ ایسا چھیڑا ہوا ہے. اس دوران کے اندر اگر یہ پاکستان جو ہے نا اچھی قیادت کے ساتھ اچھا تگڑا جو ہے نا فورسفلی انجیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ اکانومی کو، اور یہ اپنی جو یوتھ ہے، جس کو ساری دنیا میں یوتھ ہی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جوان نسل کو جو ہے نا موبلائز کر کے اور کام کی طرف راغب کر دیتے ہیں، تو ایکسلنٹ ورک ہے. اگلے 5 سال میں بہت زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن سازشی ہوں گی تو ایک بات ذہن میں رکھیں، جس کو میں بات کر کے ختم کروں گا. اب جو ہے نا تخت یا تختہ ہوگا. وجہ یہ ہے کہ راستہ بھی انہوں نے خود دکھایا ہے. اور میں آپ کے سامنے وہ بندہ ہوں، میں نے کبھی 9 مئی کو یہ نہیں کہا کہ یار یہ ان کے جو ہے نا مجرموں کو یوں ہونا چاہیے، فلانا ہونا چاہیے. بھائی جان سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ کنڈی کس نے کھولی اندر سے. حق اور سچ کی بات یہ سب سے کڑوی اور بہت بھیانک بات ہے. بہت برا ہوا، جتنا برا ہوا اس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا. لیکن سوچے تو صحیح نا، ایک جماعت حملہ آور ہوئی ہوئی ہے. آپ کو جانور اور خبیث اور پتہ نہیں غدار کیا کہہ رہی ہے، ٹریٹر غدار ہی ہوتا ہے. اور آپ کیا کہتے ہیں اس پروسیس سے گزر رہے ہیں. اس کے بعد وہ ایک گیم پلان کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. تو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کہاں سو رہی تھیں، کیا کر رہے تھے آپ؟ تو یہ سب سے پہلا نا اپنے گریبان میں جھانکنے والا معاملہ ہے. بات کڑوی ہے لیکن سچ یہی ہے. اور اس کا انعام کیا ملتا ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ جناب ہم نے سیاست میں نہیں آنا، وہ مکمل طور پہ سیاست میں گھسے ہوئے ہیں. جی پاکستان بچانا ہے، جی ہمارا 9/11 ہو گیا، جی 9 مئی ہو گیا. جی کوئی سادہ نہیں ہے یہاں پہ. لیکن ہر شخص پتہ کیا چاہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہر شخص سے مراد یہ ہر ذی شعور آدمی، وہ کہہ رہا ہے کہ اس پروسیس کو کمپلیٹ ہونے دو. آپ سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر گھسو، یعنی کہ پارلیمنٹ کے اندر گھسو، اس کے بعد بات کرو کہ یہ کیا تھا. تو یہ ہے وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ.
کہ ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے کہ پہلے ووٹ کے تھرو آپ انٹر ہو جاؤ، پھر اس کے بعد بات کرو کہ وہ کیا تھا وہ کیا تھا وہ کیا تھا. یہ بہت کوئی پرانے کیس نہیں ہے. توشہ خانہ کا مطلب کب کا کیس ہے؟ 2019 کا. آج بات نکل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، آج سزائیں ملی ہیں. تو یہ ہے جی ساری کہانی. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. دعا کریں جی اللہ پاک بہتری کا معاملہ رکھے. اللہ حافظ.